السلام علیکم۔ بٹرفلائی ایفیکٹ، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بٹرفلائی اپنے پروں کو ہلانے لگ جاتی ہے اور اس کی ہوا کی وجہ سے ایک طوفان آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ایک تتلی کے پر ہلانے سے طوفان کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو امپاسبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے پولیٹکس پر اگر ہم نظر ڈالیں، دنیا پہ ہم نظر ڈالیں تو یہ چیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، پہلے کئی بار ہو چکی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، اس کے اسباب کوئی زیادہ بڑے نہیں تھے۔ پہلی جنگ عظیم ہوا صرف ایک شخص کے قتل کی وجہ سے، آسٹریا کا شخص تھا جو ہنگری میں اس کو مارا گیا، ایک شہزادہ تھا۔ اس کی وجہ سے ایک اتنی عظیم جنگ کڑی ہو گئی کہ اس میں سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے اور پتہ نہیں کتنے لوگ اپنے گھروں سے ان کو ہجرت کرنی پڑی اور ذلیل و خوار ہوتے چلے گئے، اور جس کے اثرات کافی دیر تک رہے۔ ابھی اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور عظیم جنگ چھڑ گئی، دوسری جنگ عظیم۔ وہ بھی بٹرفلائی ایفیکٹ، یہی حقیقت ہے اس کی بھی۔ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ بٹرفلائی ایفیکٹ، یہ جو ایک اور اثر ہمیں نظر آ رہا ہے حال ہی میں، اسرائیل نے جو قطر پر حملہ کیا تھا اس سے بھی، کیونکہ اس کے بعد سے سعودی عرب کو معاہدہ کرنا پڑا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ سعودی عرب کو یقین ہو گیا کہ امریکہ ہمیں نہیں بچائے گا۔ اور اب اس معاہدے میں سننے میں آیا کہ قطر بھی شامل ہو رہا ہے، لیکن ترکی کے بہت زیادہ امکانات ہے کہ وہ اس معاہدے میں شامل ہوگا۔ اگر ترکی شامل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے سعودی عرب، پاکستان اور ترکی ایک بہترین الائنس بن جائے گی۔ ایران یہ جو اس طرح سے ایک بنیاد بن جائے گا اسلامک نیٹو کے لیے۔ نیٹو کیسی بنی تھی؟ یہ جو مغرب کا اتحاد تھا، نیٹو کا مطلب ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، شمالی اتحاد ایک منع تھا۔ وہ سوویت یونین کو، ایس ایس آر کو توڑنے کے لیے بنا ہوا تھا۔ تو اب بھی ایک اسلامک جو انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو کور کر رہی ہے کہ اسلامک نیٹو بننے جا رہی ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ جب قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو مصر نے یہ کہا تھا کہ عرب لیگ اب بننا چاہیے۔ جب عرب لیگ بنانے لگی تو کویت نے کہا کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے کہ عرب مقابلہ نہیں کر سکتی اسرائیل کا، 2 بار جنگ ہوا ہے، دونوں بار ہم ہار چکے ہیں اسرائیل سے، پورا عرب چھوٹی سی اسرائیل سے ہارا۔ تو ہمیں ایک نئی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیں بنانا چاہیے اسلامک آرگنائزیشن، اسلامک نیٹو۔ اب اسی پر کام جاری ہے۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایران اس میں شامل ہوگا کہ نہیں؟ ایران ہو سکتا ہے کہ شامل ہو سکتے کہ نہ ہو، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ اس کا مسئلہ چل رہا ہے، اور وہ ہیں شیعہ سنی۔ اگر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو پھر ایران ہو سکتا ہے شامل ہو جائے اس معاہدے میں۔ لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن آخرکار ایران کو ہاتھ ملانا ہی پڑے گا۔ ایران تیار ہے لیکن سعودی عرب تیار نہیں۔ سعودی عرب کو بھی آخرکار ہاتھ ملانے پڑیں گے، کیونکہ ایران ایک ایسا طاقت ابھر کے آیا ہے ابھی تک کہ اپنی حفاظت خود سے کر سکتا ہے، جبکہ سعودی عرب اس قابل نہیں ہے۔ اگر ایران کے پاس ایٹم بم آ جائے تو وسطی ایشیا میں امریکہ کی جو طاقت ہے اس کو یہ شکست دے سکتا ہے۔ اسرائیل جو کہ ایک بے تاج بادشاہ بننے جا رہے ہے وسطی ایشیا میں، اس کی یہ طاقت بھی ختم ہو سکتی ہے اگر ان کے پاس ایٹم بم آ جائے۔ اب بھی جو امریکہ تھا وہ تو تیار تھا کہ اس پر حملہ کیا جائے، لیکن منع کیا اسرائیل نہیں، کیونکہ اسرائیل کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اس کے برے اثرات ہمارے اوپر ہی ہونے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تک تو یہی ہے کہ جو اسلامک نیٹو کی ہر طرف بات ہو رہی ہے، لگ تو یہ رہا کہ بن جائے گی، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے مستقبل میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے بھی ہمیں پتہ ہے کہ اسلامک جتنی بھی کنٹریز ہیں
وہ مختلف سازشوں کے شکار ہوئی، وہ کسی بھی طرح سے اپنی اسٹریٹجی، اپنی منصوبہ بندی، اپنی حکمت عملی پر عمل نہیں کر سکے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو اپنی دفاع نہیں کر سکتے، کچھ ایسے ہیں جو اپنی معیشت نہیں سنبھال سکتے۔ کوئی بھی ایسا اسلامک کنٹری نہیں ہے پوری ورلڈ میں جو معاشی طور پر بھی اور دوسری جنگی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتا ہو، اپنی دفاع بھی کر سکتا ہو اور اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے بھی قائم رکھ سکتا ہو۔ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے۔ پاکستان ہے، اس کی معاش کمزور ہے، سعودی عرب ہے، اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جو بھی ہتھیار ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، وہی جیسے چاہے ان سے استعمال کروا سکتا ہے۔ ان کو استعمال کرنے کا بھی نہیں پتہ پوری طرح سے۔ دیکھتے آنے والے حالات کیا خبریں لے کر آتی ہیں۔ ابھی تک اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔